مگر جو راہ راست پر رہے ان کے نمونے بھی آپ کے سامنے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن قیاس کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ مسجد میں آئے، میں ملنا چاہتا تھا مگر میں جانتا نہیں تھا صحیح بخاری میں کہ باہر اس بیچارے کے جو اتنا لوگ خشک تھے، کپڑے بھی اچھے نہیں تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کے آنے پر جو قریش تھے نا بیٹھے سردار مسجد نبوی میں، انہوں نے اس کا آنا پسند نہیں کیا۔ اب میں نے جب پوچھا کہ یہ کون ہے، لوگوں نے کہا ابو ذر، میں جا کر ملا اور میں نے کہا یہ لوگ جو ہے اچھا نہیں آپ کو سمجھ، حالانکہ چوتھا مسلمان اللہ کے رسول کا ساتھی۔ اس نے کہا میرا قصور صرف یہ ہے کہ یہ دنیا چاہتے ہیں، میں نے اسے روکتا ہوں کہ دنیا کے پیچھے نہ پڑو، یہ پہلی امتوں کو لے ڈوبی، تم بھی ڈوب جاؤ گے۔ میری یہ باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی۔ مدینہ منورہ سے باہر ربضہ میں پھر چلے گئے، وہاں تنہا زندگی گزاری، ایک بیوی ایک بچی ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ بیٹا جو تھا حضور کے زمانے میں شہید ہو گیا تھا۔ اب وقت آخر جو ہے ایمان کی بات تھی نا، بس سادہ زندگی گزاری، ان کی دنیا سے منہ پھیر لیا، یہ دنیا میں پھر آپس میں لڑے جھگڑے، وہ وہاں رہے۔ موت کا وقت آیا تو بیوی بیچاری رونے لگی۔ آپ نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا آپ کی زندگی جیسے تیسے گزر گئی، اب آپ فوت ہوں گے، میں عورت ذات کس طرح آپ کو غسل کفن دوں گی، کس طرح قبر کھودوں گی، کیسے دفن کروں گی؟ تو حضرت ابو ذر نے کہا تو فکر مند نہ ہو، میں جب حضور کے پاس بیٹھا تھا تو بندے میرے سامنے ہیں جن کے اندر آپ نے یہ کہا تھا کہ تم میں سے ایک شخص تنہا زندہ رہے گا، تنہا مرے گا اور تنہا اٹھے گا، اور اس کو دفن کرنے کے لیے مسلمانوں کی ایک جماعت پہنچ جائے گی۔ اس لیے وہ بندے سارے مرے ہیں شہروں میں، میں ایک رہ گیا ہوں، اس لیے وہ میرے ہی بارے میں کہہ رہے ہیں، تو بندے آ جائیں گے۔ اس نے کہا بندوں نے کیا کرنا جنگل میں، کوئی زمانہ نہیں کہ وہ آئیں لوگ۔ آپ نے کہا نہیں، تو راستے پر جا کر کھڑی ہو جا۔ اب وہ راستے پر کھڑی ہوگی، جا کر یقین اور ایمان، دنیا کو ہاتھ نہیں لگایا، فقیری سے زندگی گزاری۔ دیکھا کہ اونٹوں پر سوار کچھ لوگ تیزی سے آ رہے ہیں، جب پاس آئے انہوں نے مہاریں کھینچی، روکا، آپ نے پوچھا کہ بہن تم کیوں کھڑی؟ انہوں نے کہا میری مدد کرو، اللہ کے رسول کے ساتھی ابو ذر مر رہے ہیں، اس کے کفن در میں میری مدد کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے ساتھی چھلانگیں ماری، روتے ہوئے جا کر چمٹ گئے۔ حضرت ابو ذر نے کہا میں نے ہدایت کر دی ہے بیوی کو، یہ بکری ذبح کر کے کھا کر جانا، تم مہمان ہو، میں ویسے نہیں تمہیں جانے کی اجازت دوں گا، میرے بعد کھا کر جانا، اور دفن کے وقت مجھے کوئی ایسا بندہ کپڑا نہ دے اپنا، میرے پاس اگر کوئی کپڑے ہوتے میں تم سے یہ نہ کہتا، مگر میرے پاس کفن کے لیے بھی نہیں ہے۔ کفن وہ دے جو نہ کسی قبیلے کا چودھری ہو، نہ اس حکومت کا ملازم ہو، نہ کوئی افسر ہو، نہ چپراسی، کچھ نہ ہو، بس اس کے گھر کی کوئی چیز اس کے پاس ہے تو کفن دے دے، ورنہ میں اس دنیا کے مال کو نہیں ہاتھ لگانے۔ تو اس وقت ایک انصاری نے کہا کہ ہاں یہ کپڑے میری ماں نے گھر بنائے ہیں، میں نہ عریف ہوں، نہ چودھری ہوں، نہ کوئی سرکاری ملازم ہوں۔ کہا بھائی اچھا تم میرے ساتھ احسان کر۔ تو دفن کر کے پھر کھانا کھا کر گھر، بعد میں حضرت عثمان کے پاس لے گئے، پھر بچی کو اور بیوی کو کہا یار ابو ذر مر گیا، اب ان دونوں کو مدینہ میں جگہ دے دو۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سارے لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ پڑے، فتوحات آئیں، بہت مال آیا، کوٹھیاں بنگلے مدینے میں بن گئے، ابو ذر جو جنگل میں چلے گئے، انہوں نے کہا نہیں اس دنیا کو ہاتھ نہیں لگانا۔ تو اب نام دنیا میں ان کا ہے، بس لوگ کہتے ہیں کہ یار ابو ذر جیسا بندہ حق گو نہیں پیدا ہوا، باقی جو عیاشیاں کرتے گئے مٹ مٹا گئے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ چیزیں جن کے پیچھے تم پڑے ہوئے نا درپے ہو، یہ ساتھ دینے والی نہیں، فانی ہیں، زائل ہو جانے والی ہیں، مٹ جائیں گی، ان کے پیچھے نہ پڑو، بس ضرورت کی حد تک۔ میں یاد کے رکھتا ہوں کہ تھانی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا دنیا کے کاموں میں اتنی دلچسپی لو جتنی تم باتھ روم میں جانے کے لیے رکھتے ہو، کہ جانا تو پڑتا ہے پخانہ کے لیے، پیشاب کے لیے، اس کے بغیر چارہ تو نہیں، مگر کہتے کوئی دل لگاتا ہے بس اتنی دیر تک جاتا ہے جس میں کام بن جائے، اتنا اس سے تعلق رکھا کرو، باقی وقت جو ہے نا وہ اللہ کی یاد کے لیے، اس کے دین کے لیے، دوسروں کی خدمت کے لیے کرو وقت۔ یہ ہے نسخہ جو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے دل میں اگر اتار دے تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔